میں بھی مدینہ آؤں۔ کون ایسا ہے، کون مسلمان ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ اپنے آقا کی بارگاہ دیکھو؟ وہ بارگاہ جہاں پہنچنے کے بعد دل یہ کہتا ہے سکون قلب ملا لذت حیات، سکون قلب ملا لذت حیات ملی، در حبیب ملا ساری کائنات، در حبیب ملا ساری کائنات ملی۔ دل چاہتا ہے آقا میں بھی مدینہ آؤں۔ شاعر کے اس شعر پہ توجہ فرمائیں۔ دل چاہتا ہے آقا میں بھی مدینہ آؤں، کانٹا چھپا ہوا ہے پیروں میں مفلسی کا۔ دل چاہتا ہے آقا میں بھی مدینہ آؤں، کانٹا چھپا ہوا ہے پیروں میں مفلسی کا، اور قسمت سے گھر ملے تو بوسہ ادب سے دوں گا، قسمت سے گھر ملے تو بوسہ ادب سے دوں گا، ہر ذرہ محترم ہے سرکار کی گلی کا، ہر ذرہ محترم ہے سرکار کی گلی کا۔ اور جس کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے، اسی نعت میں ایک منقبت کا شعر ہے۔ توجہ ہے نا جناب، توجہ فرما رہے ہیں۔ بردہ وہ جس کو کہہ دیں سچ مچ وہ مر چکا ہے، مردہ وہ جس کو کہہ دیں سچ مچ وہ مر چکا ہے، انجام دیکھ نجدی ولیوں سے دل لگی، انجام دیکھ ولیوں سے دل لگی کا۔ مردہ وہ جس کو کہہ دیں سچ مچ وہ مر چکا ہے، انجام دیکھ نجدی ولیوں سے دل لگی کا، تنہائی قبر کی ہے تنہا حسن ہے آقا، تنہائی قبر کی ہے تنہا حسن ہے آقا، آ جائیے خدا را لمحہ ہے بے بسی کا، آ جائیے خدا را لمحہ ہے بے بسی کا، تنہائی قبر کی ہے تنہا حسن ہے آقا، آ جائیے خدا را لمحہ ہے بے بسی کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو بتوفیق تعالی و بعون رسول اعلیٰ مشرف کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر۔ ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں آنے سے یا ان کے اس میں بیٹھنے سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ تو ہمارے اسلاف نے فرمایا ہے تنزیل الرحمت عند ذکر الصالحین، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں صالحین بندوں کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے ہمارے خاندان کے سب سے مکرم معظم اور بزرگ ترین شخصیت جناب برادرم سید جمال احمد صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، کافی دور تشریف فرما ہے، وہ ہم لوگوں میں ہمارے خاندان میں اس وقت سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ تعلیم ہم سب سے قائم و دائم فرمائے۔ شبلی میاں ہیں، دیگر حضرات بھی یہاں موجود ہیں، کیونکہ ہمارے ماسٹر صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم کہیں شرکت کرنے آئے ہیں، بلکہ میرا اپنا ایمان، اپنا یقین، اپنا وجدان کہتا ہے کہ آج وہاں وہی آئے ہیں جن کو مخدوم پاک نے اور شہباز حسین نے بلایا۔ بہت اچھا حکم، یہی حق ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خود سے نہیں آئے ہیں، بلائے گئے۔ آؤ میری محفل میں، بارہ بک رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا ہی اچھا انداز ارشاد فرمایا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکار، بول بالے میری سرکاروں میں
تو میں دو شخصیت کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک تاریخ السلطنت سلطان عوض الدین مخدوم جہاں اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری شخصیت ہے ان کے خلیفہ اور ان کے برادر سبحان اللہ۔ سیدی و مرشدی و آقائی مخدوم سید شاہ الدین شہباز حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ لوگ گھبرائے تو نہیں ہیں؟ بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اپنی بات جلدی سے کہہ کے گزر جاؤں گا۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے تو یا تو بڑوں سے سمجھا جاتا ہے چھوٹے کو، یا تو چھوٹوں سے سمجھا جاتا ہے بڑوں کو، اور کبھی دونوں اس لائق ہوتے ہیں کہ بڑے سے چھوٹے کو سمجھا جائے اور چھوٹے سے بڑے کو سمجھا جائے، بہت اچھی بات۔ دونوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جب سلطنت کو ترک کر کے یہاں تشریف لائے، بڑی لمبی مسافت تھی اور تاریخ کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ وہاں سے لوگوں نے ان کو شاہی انداز سے رخصت کیا، ایسے نہیں رخصت کیا، شاہی انداز۔ سبحان اللہ۔ لیکن آگے چلتے چلتے حضرت سیدنا مخدوم اشرف اپنے چند احباب کے ساتھ اکیلے آگے بڑھے، اکیلے آگے بڑھے، اور آگے بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچتے ہیں؟ بہار کی سرزمین کی۔ وہاں ایک بزرگ آرام فرما، انہوں نے پہلے ہی سے ان کا وقت وصال قریب ہوا تو انہوں نے فرمایا سنو، میرے بہت سے مرید ہیں اور بہت سے خلیفہ ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں، یہ بہار کی سرزمین کے دولہا حضرت سیدنا شرف الدین یحییٰ منیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں سنو، میری نماز جنازہ تم لوگوں میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا، میری نماز جنازہ تم لوگوں میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا، ایک سید زادہ آ رہا ہے، ایک سید زادہ آ رہا ہے، جس کی ایسی ایسی شکلیں ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد لگے گا کہ وہ آل رسول ہے، اور اس سے اس کا نام پوچھنا تو وہ اپنا نام عوض الدین اشرف بتائے گا، اس کے بعد ان سے پوچھنا کہ کیا وہ ساتوں قرت کے مالک ہیں، ساتوں قرت پہ ان کو عبور حاصل ہے کہ قاری ہیں، یہ بھی پوچھ لینا، اور اس کے بعد ان سے کہنا کہ چلو میرے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جاتے ہیں، راستہ بتا دیا کہ فلاں راستے سے آئیں گے، اس راستے پہ لوگ کھڑے ہیں کہ وہ کون شخص ہے جو میرے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اللہ اکبر، وہ مریدین کس قدر تڑپ رہے ہوں گے کہ کون ہے وہ بندہ جو میرے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ جب حضرت تشریف لائے اور حضرت کو لوگوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی اور نہیں، یہ وہی ذات گرامی ہے جس کے بارے میں میرے پیر و مرشد نے حکم دیا تھا۔ سوال کیا، حضور آپ سید زادے ہیں؟ کہا یہ سوال ذرا غور کیجیے، ادھر سے فرمایا گیا سید زادہ آ رہا ہے، ادھر سوال ہوتا ہے سید زادہ، سمجھ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کسی کا کہا ہوا ہے۔ ارے میں ان بدعقیدوں سے کہتا ہوں کہ یہ رسول کے علم غیب پہ کیوں کیچڑ اچھالتے ہو؟ ارے رسول کے تو غلاموں کو بھی علم غیب ہے۔ ہاں ہوں، آپ ایران سے تشریف لائے ہیں؟ جی میں ایران سے آیا ہوں۔ آپ طرف ثواب کے قاری ہیں؟ جی میں قاری ہوں۔ اور جو بھی نشانیاں بتائی گئی ہیں سب پوری ہو گئی۔ بات میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہاں جانے کے بعد نماز جنازہ ادا کروایا۔
نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ قبر انور سے باہر نکلا ہوا ہے. سبحان اللہ. قبر انور سے باہر نکلا ہوا ہے. یہ شہادت کہے الفت پہ قدم رکھنا ہے. اللہ اللہ موت کو زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ جو ہے وہ قبر کے اوپر ہے. لوگوں نے کہا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ میرے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھانے والے سرکار آپ ہی تشریف لے جائیں اور اس کا حل نکالیں. حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں, مراقبہ فرماتے ہیں. مراقبہ فرمانے کے بعد جب ایک روح دوسری روح سے ملتی ہے تو حضرت مخدوم اشرف فرماتے ہیں حضور یہ دست مبارک باہر کیسے؟ کہا میرے مریدوں سے میں نے اپنے مریدوں سے وصیت کی تھی کہ ایک جو ہے رجال الغیب کی ایک ٹوپی فلاں جگہ پہ رکھی ہوئی ہے, جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے قبر میں رکھ دینا. میرے مرید بھول گئے ہیں, میں اس ٹوپی کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھائے ہوئے. حضرت مخدوم پاک نے وہ آپ نے آ کر کے تشریف لائے. کہا کیا تمہارے پیر و مرشد نے کیا حضرت نے ایسا حکم فرمایا تھا؟ ہاں فرمایا تھا. ٹوپی وہ رکھی گئی؟ کہا نہیں رکھی گئی, حضور بھول گئے. کہا حضور وہی ٹوپی چاہ رہے ہیں. ٹوپی دی گئی, ہاتھ چلا گیا نیچے. یہ ہے سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی ذات گرامی و ذات گرامی ہے. یہ پوری دنیا کا دور کیا. اور میں آخری بات بتا دوں کہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال سے پہلے قبر کھدوائی اور 24 گھنٹے تک اس قبر میں رہے. اور 24 گھنٹے قبر میں رہنے کے بعد جو عالم روحانی میں اپنے رب سے ان کی گفتگو ہوئی, ہم کلامی ہوئی, اس کو رسالہ قبریہ کہتے ہیں. اس میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی, پروردگارا یہ میرے ماننے والے, یہ میرے چاہنے والے, یہ مجھ سے پیار کرنے والے, یہ میری بارگاہوں میں آنے والے, یہ میری بارگاہوں سے عقیدت رکھنے والے ہیں. پروردگارا ان کا کیا حال ہوگا؟ رب کی طرف سے حکم آتا ہے, الہام ہوتا ہے, اے اہل الدین اشرف تم گھبراؤ نہیں, قبر تک جتنے لوگ قبر تک قیامت تک جتنے لوگ تمہارے سلسلے میں وابستہ ہو جائیں گے وہ سب کے سب جنتی ہوں گے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت اولیاء اکرام, فیضان اولیاء اکرام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اور سلسلہ اشرفیہ کی ایک خصوصیت اور بتا دوں. جی جی حضور نوازش کرم. یہاں ہے نا سلسلہ اشرفی کے بھی لوگ ہیں, رضوی بھی ہیں, قادری بھی ہیں. ہاں سلسلہ تو ہمارا جو ہے یہاں دو ہی ہے نا, قادری اور چشتی والا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قادری اور چشتی والا. اب ایک چیز سمجھیے گا, جی سلسلہ اشرفی وہ نایاب سلسلہ ہے جس میں سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ دونوں شامل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گنگا جمنی سنگم. اگر کوئی اشرفی ہے تو اس کو صرف چشتی نہ کہنا, وہ قادری بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر کوئی قادری ہے, اشرفی ہے, وہ چشتی بھی ہے. یہاں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اس میں ہمارے اسلاف نے طریقہ کار اپنایا ہے کہ کوئی چشتیت کی طرف گیا ہے, ملنگ بننا اور مجذوب بننا پسند کیا ہے, تو کسی نے قادریت کی دنیا میں قدم رکھ کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان حاصل کر کے ان کی کرامتوں کا ظہور فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آئیے مختصر سی بات اور کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں. یہ حضرت سیدنا مخدوم شاہ الدین شہباز حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ آپ کے خلیفہ ہے. سبحان اللہ.
جب حضرت مخدوم پاک کو اس جو جہاں مزار انور ہے یا پھر روضہ اقدس کی تب وہ تعمیر کرنے کا حکم ہوا، سوچا کہ تعمیر کروں، تو آپ نے اپنے جمعہ کے بعد اپنے تمام مریدین کو اکٹھا کیا۔ اس میں ایک سے ایک صاحب تیار و سیار لوگ تھے اور اللہ والے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں سنو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے روضے میں جو اینٹ لگے وہ مدینہ شریف اور یہ نیر شریف جو ہم بنوا رہے ہیں اس میں پانی جو سب سے پہلے ڈالا جائے وہ بیر کوثر جو مدینہ شریف میں ہے، جس کو آب شفا بھی کہتے ہیں، اور زمزم شریف ہو۔ ان میں سے کون ہے جو جا کر کے وہاں سے پانی اور اینٹ کو لے آئے؟ سارے لوگ جتنے موجود تھے سبھی لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کہیں، حضور ہم حاضر ہیں۔ کسی نے کہا حضور مجھے سال بھر کا وقت دیا جائے، کسی نے کہا 6 مہینے کا وقت دیا جائے، کسی نے کہا مہینے بھر کا وقت دیا جائے، کوئی کہتا ہے جو ہے 15 دن کا وقت کیا جائے، کوئی ہفتہ بھر کا وقت مانگ رہا ہے، لیکن نگاہیں کہیں اور تھیں۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظروں کو حضرت سید شاہ رکن الدین شہباز حسینی کی طرف ڈالا، کہا رکن الدین تم خاموش ہو۔ حضرت رکن الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا حکم فرمائیں دم صدر میں لا کر کے حاضر کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ روایت میں آتا ہے حکم ہوتا ہے، جمعہ کے بعد نکلتے ہیں، عصر سے پہلے واپس آتے ہیں، اور حضرت علامہ محمد اشرف جو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب آپ گئے اور وہاں سے پانی لیا اور شریف مدینہ مکہ سے خط لکھایا، اور مدینہ گئے وہاں سے اینٹ لی، وہاں کے شریف مدینہ سے خط لکھوایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کتنے وقت سے آیا ہے۔ اتنا ہی وقت لگا جو خط لکھوانے میں لگا ہوگا، اور ظہر سے پہلے عصر سے پہلے حاضر ہو گئے۔ اس وقت حضرت سیدنا شاہ رکن الدین کو مخدوم پاک میں فرمایا تھا، اے رکن الدین تم کوئی اور نہیں بلکہ تم میرے مریدوں میں شہباز، شہباز کا لقب دیا تھا۔ اب آپ ایک مرید سے اپنے اس کے پیر کا مرتبہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت اس وقت جہاں آرام فرمایا حضرت سیدنا شاہ رکن الدین شہباز طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں پہ حضرت مخدوم پاک کئی مرتبہ تشریف لے گئے اور اس جگہ کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ پھر کسی وجہ سے اس جگہ کو ان کے حوالے کر کے، یعنی حضرت سیدنا شاہ رکن الدین شہباز حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے کر کے کہ تم یہاں رہو، اشارہ فرمایا کہ تم یہاں رہو میں آگے جاتا ہوں، وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت کا پیر و مرشد کا حکم تھا، تو حکم کی بنیاد پہ حضرت سید شاہ رکن الدین شہباز حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہیں قیام فرمایا۔ اس کو پہلے بنی پورہ کہتے تھے، اب اس کو نئی پورہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہاں جب آپ کا وصال ہوا تو دریا کے کنارے آپ کا مزار تھا، دریا کے کنارے مزار تھا، دریا کاٹتا ہوا چلا اور حضرت کے قبر انور کے بالکل قریب پہنچ گیا، اتنا قریب کہ پانی لاش کو بہا لے جائے۔ حضرت نے اس زمانے کے جو زمیندار تھے، جو شرفا تھے، جو بزرگان دین تھے، ان سب کو حکم فرمایا، خواب دکھلایا کہ دریا مجھے لے جا رہا ہے، دریا کا پانی میرے قریب آ گیا ہے، مجھے یہاں سے ہٹاؤ۔ اور اس وقت کے ایک زمیندار تھے، ان کو حکم دیا کہ تم اپنے باغ سے سندل کی لکڑی کا صندوقچہ بنواؤ اور لے کر کے آؤ، اور میری ناش کو اس میں رکھو۔ تو اس میں ساتھ میں آپ اور آپ کے پوتے حضرت سیدنا شاہ علیم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں حضرات تھے۔ غور فرمائیے گا ذرا سا، تھوڑی دیر کے لیے غور فرمائیے گا، یہ اولیاء کی شان ہے، یہ اولیاء کی شان مراحلہ فرمائیے۔ وہاں سے ان کو منتقل کرنے کے لیے وہاں سے جب ہٹایا گیا، اس میں صندوق بنا دی گئی، اور صندوق بنانے کے بعد رکھ دیا، تو اب حضرت کا کوئی حکم ہی نہیں ملا کہ کہاں تدفین کی جائے۔
6 مہینے تک لاش آپ کی ناش مبارک 6 ماہ تک خاندان والوں کے گھر میں رہی. جب حکم ہوا تو دوسری جگہ لے جا کے منتقل کر دیا. دوسری جگہ بھی دریا بڑھتا رہا. ذرا دیکھیے کرامت دیکھیے یہ ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے. ایک طرف دریا بڑھ رہا ہے یہ اپنے کو ہٹا رہے ہیں. ایک طرف دریا بڑھ رہا تھا مخدوم پاک نے ڈنڈا اٹھایا اور 2 ڈنڈے مارے. دریا 2 میل دور چلا گیا. دریا 2 میل دور چلا گیا. یہ تو مخدوم پاک نے کیا اور یہ کیا کر رہے ہیں. دریا قریب آتی ہے پھر خواب دکھلاتے ہیں. اس خواب دکھلانے والوں میں جب اس وقت کی بات ہے تو حضرت سید محمد اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سوچا مقدسہ حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خانوادے کے 2-4 لوگوں کو خواب دکھایا کہ دریا میرے پانی میں میرے قریب آ چکا ہے مجھے یہاں سے ہٹاؤ. اور یہ وقت کون سا تھا ذرا سا غور کیجیے گا. یہ وقت کون سا تھا. یہ سن 1916 کی بات ہے اور سن 1916 ہی میں اعلیٰ حضرت کا ظاہری زمانہ بھی تھا. اعلیٰ حضرت کا ظاہری زمانہ تھا. کچھ شر پسندوں نے یہ کہا تھا کہ شرک کرنا جو ہے لوگ شرک کے لیے اس کو شرک کہتے تھے. اولیاء کرام کی بارگاہوں میں انگشت نمائی کیا کرتے تھے. شرک تھا جب کسی نے کہا تھا نا کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر نقطہ چیٹھے لوگ علم سید ابرار پر. ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. لیکن اس وقت میں جب اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری قلم کا زور سے اس بات پہ لگا دیا کہ اولیاء کرام زندہ ہیں اور تحریری ثبوت دیا اس وقت میں سیدنا شاہ رکن الدین شہباز حسینی نے روحانی طاقت کے ذریعے قبر ارور سے نکل کر کے یہ بتا دیا کہ اے احمد رضا تم اپنا قلم چلاؤ. ہم عملی طور پہ دکھا رہے ہیں کہ جو مر جاتے ہیں حق کے نام پہ زندہ ہو جاتے ہیں. جو مر جاتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کہا. یہ وہی دور تھا. پھر آپ نے منتقلی کی اور یہ حضرت مخدوم شاہ رکن الدین شہباز حسینی کی تیسری جگہ منتقلی ہے. یہ ایک مرید کی بات کر رہا ہوں تو پیر کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک خاص بات میں آپ کو نصیحتاً کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کہیں شدت پسندی میں ہم کسی ایک ذاتی لڑائی میں تمام لوگوں کو گن ڈالتے ہیں. اسلاف کو بھی گن ڈالتے ہیں. وہ کیسے وہ کیسے وہ کیسے. یہ مسلمانوں کو رضوی ہو قادری ہو اشرفی ہو نقشبندی ہو سہر وردی ہو جو اللہ کے ولی ہیں ان سے عقیدت رکھتے ہیں. کسی بھی سلسلے کے ہوں ان سے عقیدت رکھو. کیوں؟ اگر تم ان سے عقیدت نہیں رکھتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے ذریعے ارشاد فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی سے اولیاء کا لفظ نہیں آیا ہے ولی کا لفظ آیا ہے. جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھیں اس کو میری طرف سے اعلان جنگ کرے. اس کو میری طرف سے اعلان جنگ کر دو. تو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ہم سب کو مانتے ہیں سب سے عقیدت رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کی کو سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور
اور اس نظر کو جو ہے قبول فرمائے۔ شبلی میاں نے جتنی محنتیں کی ان کا بہت بہت مشکور ہوں۔ حضرت حافظ شبیر قاری شبیر صاحب شفیع تشریف لائے اپنی پوری جماعت اور ٹیم کے ساتھ، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہمارے سید فیصل اظہری صاحب قبلہ جو تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ظہور صاحب قبلہ، مولانا عبدالواحد رضوی صاحب اور دیگر حضرات موجود ہیں، میں سب کا مشکور ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ اس سنیت کو ہمیشہ قائم و دائم فرما اور ہم سب کو اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، سلام